اور عید کی خوشی مجھے اور آپ کو صرف ایک نہیں کئی میسج، کئی پیغامات دیتی۔ کاش کہ ہم فطرت کی آواز کو سنتے ہوں، قدرت کی آواز کو سنتے ہوں۔ بولنے والی آواز کو تو سارے ہی سنتے ہیں، اب میں بول رہا ہوں، اب سارے سن رہے ہیں، لیکن مومن وہ ہے جو فطرت کی آواز کو سنتا ہے، قدرت کی آواز کو سنتا ہے، دل کی آواز کو سنتا ہے، اندر کی آواز کو سنتا ہے، یا سادہ لفظوں میں یوں کہوں تو خاموشی کی آواز کو سنتا ہے، خاموشی کی آواز کو سنتا ہے۔ درخت نہیں بولتا، خاموش کھڑا ہے، پتھر نہیں بولتے، خاموش بیٹھے ہوئے، زمین گفتگو نہیں کرتی، خاموش اپنی جگہ پر برقرار ہے۔ سورج کو بولتے ہوئے کسی نے نہیں دیکھا، چاند کو بولتے ہوئے کسی کو نہیں دیکھا، ستاروں کو بولتے ہوئے کسی کو نہیں دیکھا، لیکن ان میں سے ایک مخلوق بھی ایسی نہیں ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے گونگی مخلوق بنایا ہو۔ کوئی مخلوق نہیں ہے۔ پتھر مجھ سے نہیں بولتے پر اس سے بولتے، درخت مجھ سے نہیں بولتے اس سے بولتے، زمین مجھ سے اور آپ سے نہیں بولتی اس سے بولتی ہے، چاند سورج ستارے ذرے قطرے مجھ سے آپ سے نہیں بولتے اس سے بولتے ہیں، لیکن در حقیقت اس سے کیا بولتے ہیں؟ اگر سننے والے کان ہوں تو پھر مجھ سے اور آپ سے بھی بولتے، مجھ سے اور آپ سے بھی بولتے۔ ہم اس لیے کہتے ہیں ہم سے نہیں بولتے کہ ہمارے پاس سننے والے کان نہیں۔ جن کے سننے والے کان ہیں درخت ان سے باتیں کرتے ہیں۔ آمنہ کے لال سے درختوں نے باتیں نہیں کی، آپ نہیں سنتے سیرت میں؟ میرے اور آپ کے آقا اللہ کے محبوب کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں میں ان درختوں کی ٹہنیوں کو پہچانتا ہوں کہ جب حلیمہ کی بکریاں چرانے کے لیے میں نکلتا تھا تو مجھے ہر ٹہنی سے آواز آتی تھی، یوں جھک جھک کے آواز آتی تھی، ٹہنیاں جھک جھک کے آواز نکالتی تھیں۔ کیا آواز؟ السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کتنے خوش قسمت خوش نصیب ہیں کہ ٹہنیوں کے جھکتے ہوئے سلام کو آپ نماز میں التحیات میں کہتے ہیں، السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ التحیات میں کہتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ تو یہ ساری کی ساری مخلوق دراصل گونگی مخلوق نہیں، بولنے والی مخلوق ہے، لیکن اس کی بولی کو ہر آدمی سمجھتا نہیں۔ جو مومن ہے وہ سمجھتا ہے، جو ایمان کے اعلیٰ درجے پر فائز ہے۔ تو ایک خوشخبری اللہ نے یہ دی کہ آپ کو تقوی کا لباس پہنا دیا۔ دوسری خوشخبری اس دن کے حوالے سے آپ کو تقوی کا تاج پہنا دیا۔ تیسری خوشخبری یہ کہ سب سے بڑی کامیابی، سب سے بڑی کامیابی، جس سے بڑی کامیابی اور کوئی نہیں ہے، اس کامیابی کی آپ کو خوشخبری سنا دی۔ قد افلح من تزکا، کامیاب وہ ہو گیا جس نے اپنے آپ کو اپنا تزکیہ کر لیا۔ اور دوسرے لفظوں میں روزے میں کہا گیا تھا کہ روزے تمہارے لیے اس لیے ہیں تاکہ تم متقی بن جاؤ، اور متقی کون ہوتا ہے؟ مومن کون ہوتا ہے؟ قد افلح المؤمنون، یقیناً مومن ہی کامیاب۔ اور پھر ساتھ ساتھ عید کا دن مجھے اور آپ کو پیغام دیتا ہے کہ دیکھو دنیا میں خوشی بھی ہے، دنیا میں خوشی کے ساتھ غم بھی جڑا ہوا ہے، دنیا میں جوانی بھی ہے، جوانی کے ساتھ بڑھاپا بھی جڑا ہوا ہے، دنیا میں طاقت بھی ہے، طاقت کے پیچھے کمزوری بھی چھپی ہوئی ہے، دنیا میں صحت بھی ہے، صحت کے ساتھ بیماری بھی لگی ہوئی ہے، دنیا میں امیری بھی ہے، امیری کے ساتھ فقیری بھی لگی ہوئی ہے، دنیا میں راحت بھی ہے، راحت کے ساتھ تکلیف بھی لگی ہوئی ہے۔ اس لیے دنیا ان چیزوں کا مجموعہ ہے۔ عید ہمیں پیغام دے رہی ہے کہ آپ اگر مومن کا رویہ اختیار کر لو
تو تمہاری خوشی ہمیشہ کی خوشی بن جائے۔ دنیا میں تو مکس اپ ہے نا، وہ کہا گیا نا کہ خوشی کے ساتھ دنیا میں ہزاروں غم بھی ہوتے ہیں، جہاں بجتی ہیں شہنائیاں وہاں ماتم بھی ہوتے ہیں۔ دنیا تو ایک گلی سے دلہا ہار پہن کے خوشیوں کے شادیانے بجاتا ہوا نکل رہا ہے، اور اگلی گلی سے چارپائی کے اوپر جنازہ نکل رہا ہے۔ اس گلی میں خوشی کی بہاریں، اس گلی میں غم کی آہیں۔ دو بندے کھڑے ہیں پھولوں کی دکان کے اوپر، ایک کہتا ہے مجھے ذرا پھولوں کا ہار جلدی جلدی بنانا اور بنا کے دینا، میں نے اپنے بیٹے کو آج پہنانا ہے، دلہا بنانا ہے۔ اس کے ساتھ ہی دوسرا آدمی کہتا ہے یار مجھے جلدی جلدی کچھ پھول دے دو، میں نے اپنے بیٹے کی میت کو آخرت کی طرف رخصت کرنا ہے۔ پھول ایک ہے، خریدار دو ہیں، اس لیے ان کے حالتیں دو۔ یہاں خوشی بھی ہے، غمی بھی ہے، لیکن عید مجھے اور آپ کو پیغام دیتی ہے، اس خوشی کو اگر دائمی خوشی بنانا چاہتے ہو تو جاؤ آج جا کے کسی یتیم کے سر پر ہاتھ رکھ دو۔ جب تم ہاتھ رکھو گے تمہاری خوشی ہمیشہ کی خوشی بن گئی۔ آؤ جا کر کسی غریب کا چولہا جلا دو، اس کا گھر روشن کر دو، تمہاری خوشی ایسی بنے گی تمہاری قبر روشن ہو جائے گی۔ کسی مریض سے اس کا حال پوچھ کے اس کی خدمت کر دو، تمہاری خوشی ہمیشہ کی خوشی بن جائے گی۔ کسی قیدی کے پاس بیٹھ کر اس کا دل بہلا دو، جنت میں آپ کا دل بہلا دیا جائے گا۔ گویا اس خوشی کو جو عارضی خوشی ہے، ایک دن کی خوشی، اگر ہمیشہ کی خوشی بنانا چاہتے ہو تو پھر اپنے ان رشتہ داروں کے پاس چلے جاؤ جن سے سال سال تم بولتے ہی نہیں ہو، آج جا کر ان کو گلے لگا دو۔ جب ان کا سینہ ٹھنڈا ہوگا تمہارا دل ٹھنڈا ہوگا، تمہارے لیے ٹھنڈی اور بہترین جنت کے نظارے فرشتے تمہیں دکھائیں گے کہ یہ جنت تمہارے لیے۔ ایسی صلہ رحمی کی برکت کہ زندگی میں برکت شروع ہو جائے گی، رزق میں برکت شروع ہو جائے گی، پھر تمہاری زندگی جنت کا گہوارہ اور خوشیوں کا گلدستہ بن جائے گی۔ گویا اس خوشی کو اگر ہم چاہتے ہیں کہ یہ لازوال بن جائے، ہمیشہ کی خوشی بن جائے، تو پھر اس خوشی کو ہم تقسیم کریں، اس خوشی کو ہم بانٹیں۔ اور آج کے دل جس طرح ہم نے بدن کو پاک کیا، کپڑوں کو پاک کیا، اپنے اندر کو حسد سے پاک کر لیں، بغض سے پاک کر لیں، کینے سے پاک کر لیں، نفرت سے پاک کر لیں، حقارت سے پاک کر لیں، تنگ نظری سے پاک کر لیں۔ جب آپ کا سینہ اس چیز سے پاک ہوگا اتنا کھل جائے گا، اتنا بڑا ہو جائے گا کہ اللہ کا نور اس میں داخل ہوگا، نیکی کا نور داخل ہوگا، آپ کا سینہ بھی جگمگائے گا، آپ کا چہرہ بھی جگمگائے گا۔ تو عید کا یہ پیغام ہے کہ اس خوشی کو عام کرو اور اس خوشی کو بانٹ دو، تقسیم کر دو، تمہاری یہ ایک دن کی خوشی ہمیشہ ہمیشہ کی خوشی بن جائے گی۔ اللہ تعالی ہمیں ایسا ہی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔